لیکن اگر وقت اور تھکاوٹ کا مسئلہ نہ ہو تو یہ جلسی یکسر بے فائدہ نہیں ہوتی اور اس میں بہت سی مفید معلومات، ملاقاتیں اور گفتگو بھی ہو جاتی ہے۔ گزشتہ جمعے کو نماز جمعہ سے فارغ ہو کر اپنی نشست گاہ کی طرف جا رہا تھا کہ مصافحہ کرنے والے حضرات میں ایک پشتون بزرگ نے مصافحہ کرتے ہوئے کان میں کہا کہ میں پشاور سے آیا ہوں۔ دوسرے شہروں سے اپنے کام کے لیے دوست آتے ہیں تو جمعے کی نماز کے لیے مرکزی جامع مسجد میں آ جاتے ہیں اور مصافحہ ملاقات میں شریک ہوتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ کوئی اسی قسم کے بزرگ ہوں گے، چنانچہ وہ میرے کمرے میں آ کر ملاقاتیوں کے حلقے میں ایک طرف بیٹھ گئے تو میں نے کوئی خاص توجہ نہ کی کہ باقی دوستوں کی طرح یہ بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جائیں گے، لیکن جب مجلس کے بہت سے دوستوں کے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ بدستور بیٹھے رہے تو میں نے اس خیال سے کہ شاید انہیں کوئی کام ہو ان سے پوچھا کہ ہاں خان صاحب فرمائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ پشاور سے آ رہا ہوں، ابھی چند روز قبل کیوبا کی قید سے آزاد ہو کر آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سنتے ہی پوری مجلس ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور مجھے بھی شرمندگی سی ہوئی کہ یہ بات مجھے پہلے ان سے پوچھ لینا چاہیے تھی۔ انہیں قریب بلایا اور پھر مجلس کے اختتام تک مجلس کا محور وہی رہے۔ یہ مولوی محمد علی خان قادری تھے جو تحریک آزادی کے نامور رہنما حاجی صاحب ترنگزئی کے مزار پر واقع غازی آباد کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں اور کیوبا کے جزیرے میں 18 ماہ تک امریکی قیدی کی حیثیت سے وقت گزار کر گزشتہ ماہ دیگر 16 افراد کے ہمراہ رہا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ اخبارات میں آپ کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں اور اسی وجہ سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ میرے لیے حاجی صاحب ترنگزئی کا حوالہ ہی کافی تھا کہ وہ برطانوی استعمار کے خلاف اس خطے کے مسلمانوں کے مسلح جہاد آزادی کے بڑے کمانڈروں میں سے تھے اور 20ویں صدی کی دوسری دہائی کے دوران ان کے جہادی معرکے اور آزادی وطن کے لیے ان کی مسلح کارروائیاں ہماری آزادی کی جدوجہد کا ایک روشن باب ہیں۔ ان کی جدوجہد کا ہدف برطانوی حکمران اور ان کے گماشتے قادیانی تھے۔ وہ گرفتار ہوئے اور لاکھوں روپے کی ضمانت پر ان کی رہائی ہوئی۔ پھر دوبارہ گرفتاری کے آرڈر آئے تو وہ چارسدہ کے علاقے سے ہجرت کر کے آزاد قبائلی علاقے محمد ایجنسی چلے گئے، جہاں انہوں نے آخر دم تک جہادی سرگرمیاں جاری رکھیں اور وہیں ان کی قبر ہے۔ اس علاقے کو غازی آباد کا نام دے دیا گیا اور مولوی محمد علی خان قادری موصوف اسی جگہ مرکزی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے تو وہ صرف اتنا ہی بتا دیتے تو میرا سر عقیدت سے خم ہونے کے لیے کافی تھا، لیکن کیوبا کے امریکی عقوبت خانے کا نام لے کر انہوں نے دکھتی رگ کو چھیڑ دیا اور پھر انہوں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو دل کے زخموں کے کھرنڈ ایک ایک کر کے چٹختے چلے گئے۔ میری یہ عادت ہے کہ مشکل سے مشکل حالات اور تاریک سے تاریک تر معاملے میں بھی روشنی اور امید کا کوئی نہ کوئی مثبت پہلو تلاش کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی داستان قید بیان کر رہے تھے اور میرا ذہن تاریخ کے مختلف مراحل کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا، اور یہ بات میرے لیے اطمینان کا باعث بن رہی تھی کہ حاجی صاحب ترنگزئی کی جدوجہد کا تسلسل قائم ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو 5 صدی کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر ان کا مرکز ابھی تک جہاد کے عمل سے وابستہ ہے۔ میرے دل کی گہرائیوں میں مجھے کوئی یہ تسلیاں دے رہا تھا کہ قربانیاں، شہادتیں، قید و بند، ہجرت اور وقتی شکستوں کے مراحل تو زندہ قوموں کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن جن قوموں میں آزادی کا جذبہ باقی رہتا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد کے عزم کا تسلسل نہیں ٹوٹتا، وہ بالآخر آزادی کی منزل سے ہمکنار ہو جایا کرتی ہیں۔ مولوی محمد علی خان قادری نے بتایا کہ وہ افغانستان پر امریکی حملے کے موقع پر پہلے اپنے علاقے میں مجاہدین کی امداد کے لیے مہم چلاتے رہے، پھر 20 نومبر 2001 کو مجاہدین کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ افغانستان میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، ان کے 22 ساتھی شہید ہوئے اور وہ متعدد افراد کے ہمراہ گرفتار ہو گئے۔ انہیں پہلے بحری بیڑے پر لے جایا گیا جہاں 13 دن تک پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ انہیں چھوٹے چھوٹے سیلوں میں بند کیا جاتا تھا، کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا، سونے نہیں دیا جاتا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ 13 دن بعد انہیں کیوبا کے جزیرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں وہ 18 ماہ رہے۔ پہلے 16 ماہ اذیتوں کے تھے، تکالیف کے تھے اور جبر و تشدد کے تھے۔ مسلسل دن رات انہیں بھوکا رکھا جاتا، چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند کر دیا جاتا، سخت سردی میں بدن کے سادہ کپڑوں کے سوا کوئی کمبل وغیرہ نہیں دیا جاتا تھا۔ پنجرے سے جب کسی وقت باہر نکالتے تو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ ذہنی اذیتوں کا سلسلہ الگ تھا، مگر قیدیوں کی اکثریت نے صبر و حوصلے سے کام لیا اور بالآخر جبر کرنے والوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ بسا اوقات ڈیوٹی پر متعین افسر اور کارندے ان سے معذرت کرتے کہ ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر مجبور ہیں،
لیکن اس کے باوجود جبر و تشدد کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ہم ذرا سی حرکت کرتے تو وہ چوکنا ہو جاتے۔ انہیں اس بات کا زیادہ ڈر رہتا کہ کہیں یہ خودکش حملہ نہ کر دیں۔ ایک بار ہم نے نماز کی اجازت مانگی تو اس کیفیت میں اجازت دی گئی کہ پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ اس کیفیت میں ہم نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ارد گرد کھڑے امریکی سپاہیوں نے رائفلیں تان لیں۔ ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس طرح ہاتھ اٹھا کر تم ہم پر حملہ کرنے والے ہو۔ مولوی محمد علی خان قادری کا کہنا ہے کہ 16 ماہ کے اس تشدد کے بعد ہمارے لیے سہولتوں کا دور شروع ہوا اور مختلف لوگ آ کر ہمیں سمجھانے اور طرح طرح کے لالچ دینے لگے۔ لوگ آتے اور ہم سے پوچھتے کہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، تم پر پیسے خرچ کرتے ہیں، تمہیں امداد دیتے ہیں، پھر تم ہمارے خلاف کیوں لڑتے ہو؟ ہم یہ جواب دیتے کہ تم لوگ عالم اسلام کے خلاف جو دشمنی کا رویہ اختیار کیے ہو اور فلسطین، کشمیر، عراق، چچنیا اور افغانستان میں تمہاری وجہ سے جو بے گناہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم ہمارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ باقی رہی بات ڈالروں اور امداد کی، تو وہ تم اپنے ایجنٹوں کو دیتے ہو جو تمہارے ملازم ہیں اور تمہارے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہ تو تم نے دینی ہی ہے، اس کا ہم پر کیا احسان ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پادری صاحبان بھی آتے اور ہمیں قرآن کریم کی وہ آیات سناتے جن میں امن اور صلح کی بات کی گئی ہے۔ وہ کہتے کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے اور صلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم ان سے کہتے کہ ہمارا ان آیات پر ایمان ہے، لیکن وہ سینکڑوں آیات بھی قرآن کریم کی ہی ہیں جن میں یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا دشمن بتایا گیا ہے اور ان سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے خلاف جنگ بند کر دو اور کارروائیاں نہ کرنے کا یقین دلاؤ تو ہم تمہیں امداد دیں گے، مدارس کے لیے تعاون کریں گے، اسکول اور ہسپتال یا کوئی اور کام بھی کہو گے تو تمہیں رقوم فراہم کر دیں گے۔ ہم نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے اور اپنے اوپر دین اور ملت کے ساتھ غداری کا لیبل چسپاں نہیں کر سکتے۔ مولوی محمد علی خان قادری کی باتیں اور داستان طویل ہے۔ ان کی 18 ماہ کی قید کی تفصیلات ان کے سینے سے کرید کر قوم کے سامنے لائی جانی چاہیے کہ قوم کا حق صرف کیمپ ڈیوڈ کے مذاکرات، بارگیننگ اور منصوبوں کی تفصیلات سے باخبر ہونے کا ہی نہیں، بلکہ ان منصوبوں کا نشانہ بننے اور سازشوں کا شکار ہونے والے مظلومین کی داستان مظلومیت سے آگاہی بھی قوم کا حق ہے۔ بہرحال مولوی محمد علی خان قادری کے بقول اس کیفیت میں کیوبا کے جزیرے میں قید کے 18 ماہ گزارنے کے بعد انہیں تقریباً 1.5 درجن افراد کے ہمراہ 29 مئی کو رہا کر کے پاکستان روانہ کر دیا گیا، اور اب وہ اپنے مدرسے کے اس نقصان کو پورا کرنے کی فکر میں ہیں جو ان کی 1.5 سالہ قید کے دوران ہوا ہے۔ خدا کرے کہ امریکی ڈالروں کی پیشکش کو مبینہ طور پر ٹھکرانے والے اس مولوی محمد علی خان قادری کو اپنے دینی مدرسے کا بجٹ پورا کرنے اور اس دوران مدرسے کے ذمے چڑھ جانے والے قرضے کی ادائی کے لیے کچھ صاحب خیر دوستوں کی توجہ حاصل ہو جائے۔ شدت پسندی، شاہ فہد اور مہاتیر محمد کا اختلاف نظر۔ 14 اگست 2003۔ دہشت گردی کے حوالے سے دنیا بھر میں بحث جاری ہے اور اس کی کوئی تعریف متعین کیے بغیر عالمی اتحاد کے نام پر طاقتور قومیں 11 ستمبر 2001 کے بعد سے اس کے خلاف لٹھ لیے پھر رہی ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے سانحات کے بعد جب امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کا اعلان کیا اور افغانستان کو خوفناک بمباری کا نشانہ بنایا، تو یہ سوال اسی وقت کھڑا ہوا تھا کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کی کوئی متفقہ تعریف طے کیے بغیر اگر ہر طاقتور کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جسے چاہے دہشت گرد قرار دے کر اس پر چڑھ دوڑے، تو مظلوم اور کمزور اقوام کی آزادی اور جینے کا حق سلب ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن امریکہ اور اس کے حواریوں کو اتنی جلدی تھی یا ان کی منشا ہی یہی تھی کہ دہشت گردی کا لیبل اپنے مخالفین پر ہر صورت میں چسپاں کر کے انہیں بلا تاخیر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا ڈالا جائے۔ چنانچہ افغانستان اور عراق پر امریکہ کی فوج کشی کے بعد اب جب عالمی افق پر دھند دھیرے دھیرے چھٹنے لگی ہے تو خود مغرب کے اہل دانش میں یہ سوال سر اٹھا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اس کارروائی کا اخلاقی اور اصولی جواز کیا ہے۔ بالخصوص عراق پر امریکہ کی فوج کشی نے تو نئے عالمی استعمار کے چہرے سے اخلاقیات اور بین الاقوامی اصولوں کے سارے نقاب ایک ایک کر کے اتار پھینکے ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر ہمارے مسلمان حکمرانوں میں اس حوالے سے ایک اور رخ پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فہد
اور ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے حال ہی میں جو کچھ کہا ہے وہ توجہ اور غور و فکر کے لائق ہے۔ شاہ فہد نے سعودی کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے تمام علماء، دانشوروں اور تعلیم یافتہ طبقے سمیت نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ ملک میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ اسلام کی جدت پسندی اور رحم دلی سے متعلق نوجوانوں میں شعور اجاگر کیا جائے اور انہیں ایسی تعلیم نہ دی جائے جس سے شدت پسندی کو فروغ ملے۔ جبکہ دوسری طرف ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ جب تک دنیا دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کو ختم نہیں کرتی، دہشت گردی جاری رہے گی۔ آخر ہم اس کی پیش بندی میں اور کتنا وقت لیں گے؟ ہم دہشت گردی کے خاتمے میں ایک دن کی تاخیر کریں گے تو یہ دوبارہ وقوع پذیر ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے صحیح اقدامات نہیں کر رہا۔ عالم اسلام کے ان دو مقتدر رہنماؤں کے ارشادات کو دیکھا جائے تو دو الگ الگ پہلو سامنے آتے ہیں۔ شاہ فہد کی گفتگو سے تاثر ملتا ہے کہ جسے وہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس سے شدت پسندی کا ذہن پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ اس لیے انہوں نے علماء کرام اور دانشوروں کو یہ تلقین کرنا ضروری سمجھا ہے کہ نوجوانوں کو شدت پسندی کی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ جدت پسندی اور رحم دلی سے تعلیمات سے انہیں آراستہ کیا جائے تاکہ وہ شدت پسندی کی طرف مائل نہ ہوں۔ مگر مہاتیر محمد نے اس کے برعکس دہشت گردی کے اسباب و عوامل کا جائزہ لینے اور انہیں ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف امریکی کارروائیوں کو صحیح قرار نہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک دہشت گردی کے اصل اسباب کو ختم نہیں کیا جائے گا، دہشت گردی کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہاتیر محمد کے موقف میں زیادہ وزن ہے، کیونکہ اس وقت جن کارروائیوں کو بھی دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے، اس سے قطع نظر کہ ان پر دہشت گردی کی کسی قابل قبول تعریف کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، انہیں کچھ دیر کے لیے دہشت گردی تسلیم کرتے ہوئے یہ بات بھی پوری طرح واضح ہے کہ ان کارروائیوں کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ رد عمل سے ہے، اور جن کارروائیوں کو شدت پسندی قرار دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ انہیں اس کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایسا کرنے والوں کے سامنے مسلمانوں کے خلاف مغربی قوتوں کے معاندانہ طرز عمل، انتقامی کارروائیوں اور عالم اسلام کے وسائل اور اقتدار و سیاست پر مخالفانہ قبضے اور کنٹرول کا ایک تسلسل ہے، جس کے رد عمل میں وہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا شکار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 2 صدیوں کے دوران اسلام، ملت اسلامیہ اور مسلم ممالک کے خلاف مغربی ممالک نے جو کچھ کیا ہے اور جو وہ اب کر رہے ہیں، اور جس طرح انجمن اقوام اور پھر اقوام متحدہ نے اس سب کچھ کو جواز کی صنعت مہیا کرنے کی ڈیوٹی سنبھالی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اگر مسلم ممالک کے نوجوان احتجاج کا اور کوئی راستہ نہ پاتے ہوئے شدت پسندی پر اتر آتے ہیں تو اسے غیر فطری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بالکل ان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اس کی ذمہ داری مسلم نوجوانوں پر نہیں بلکہ اس عمل کو تسلسل فراہم کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے جس کے رد عمل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں تک علماء کرام اور دینی رہنماؤں کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے صرف 3 باتوں کے قصوروار ہو سکتے ہیں۔ وہ عام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، ان پر ایمان کی تلقین کرتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن بناتے ہیں۔ وہ قرآن کریم یا سنت نبوی کی تعلیم دیتے ہوئے اس بات کی تفریق نہیں کرتے کہ آج کے نوجوان کو قرآن و سنت کے کون سے حصوں کی تعلیم دینی ہے اور کون سے حصوں کو ان سے اوجھل رکھنا ہے، جبکہ ہمارے مہربانوں کا تقاضا ہے کہ علماء کرام اپنے تعلیمی پروگرام میں آج کی عالمی قوتوں اور اداروں کی خواہشات کے مطابق نئی ترجیحات قائم کریں اور قرآن و سنت کی صرف ان باتوں کی مسلمان نوجوانوں کو تعلیم دیں جن سے آج کی عالمی تہذیب اور مغربی قوتوں کو اختلاف نہ ہو۔ مگر علماء کرام ابھی تک دنیا کے کسی حصے میں اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عالم اسلام کے دینی حلقے اور علماء کرام اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ اسلام کی جن باتوں پر مغرب کو اعتراض ہے ان کی کوئی نئی تعبیر و تشریح کر کے مغرب کو مطمئن کر دیں، بلکہ وہ اسلامی احکام و قوانین کی اس تشریح پر قائم ہے جو 1400 سال سے اجتماعی طور پر چلی آ رہی ہے، اور وہ اس سلسلے میں مغرب کے اعتراضات کو درست سمجھنے کی بجائے اسلامی تعلیمات کو ہی درست اور جائز تصور کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں علماء کرام کی نئی نسل کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ایسی صورتحال کے بارے میں بھی واضح ہدایات موجود ہیں کہ جب مسلمانوں پر کافروں کا تسلط قائم ہو جائے، جب مسلمانوں کے علاقوں اور وسائل پر غیر مسلم قبضہ جمانے لگیں، اور جب مسلمان حکمران اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے غیر مسلم قوتوں کے حاشیہ بردار بن جائیں،
تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمان نوجوانوں کو کس طرح اس صورتحال سے نمٹنا چاہیے؟ اب علماء کرام یہ تو نہیں کر سکتے کہ مغرب کو راضی رکھنے اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ناراضی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے چشم پوشی کر لیں اور خود نوجوانوں سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ دین کی باقی تعلیمات پر وہ عمل کریں، لیکن اس صورتحال کے بارے میں شریعت کی جو ہدایات ہیں ان پر اس لیے عمل نہ کریں کہ ان سے مغرب ناراض ہوتا ہے اور اس سے ہمارے مسلم حکمرانوں کی پیشانیوں پر بل پڑتے ہیں۔ شاہ فہد سعودی عرب کے حکمران ہیں۔ سعودی عرب نے قرآن و سنت کو اپنے دستور و قانون کا سرچشمہ قرار دے رکھا ہے اور عالم اسلام کی عظیم مجاہد شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف سعودی حکمرانوں اور اہل علم کے ہاں آئیڈیل شخصیت ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک بھی مسلمانوں پر کافروں کے تسلط اور جبر کے دور میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں، جنہوں نے تاتاریوں کی یلغار کے دور میں مسلمانوں کی مجاہدانہ رہنمائی کی اور جرت و استقامت کا ایک نیا باب رقم کیا۔ اس لیے اگر آج کے دور میں علماء کرام اور دیندار نوجوان شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو اپنا رہنما تصور کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیں تو کم از کم سعودی حکومت اور شاہ فہد کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خلافت کا نظام ناقابل عمل ہے؟ اکتوبر 2003 صدر جنرل پرویز مشرف نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں کمال اتاترک جیسی اصلاحات نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی خلافت کا نظام قابل عمل ہے۔ جہاں تک مصطفیٰ کمال اتاترک جیسی اصلاحات کے نفاذ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا نفاذ کسی بھی مسلمان ملک میں ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ وہ اصلاحات خود ترکی میں کامیابی کی منزل حاصل نہیں کر سکیں اور ترک عوام ان اصلاحات کا جو ابتدراج اپنی گردن سے اتارے جا رہے ہیں۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی میں اسلامی قوانین کو منسوخ کرنے اور عربی زبان پر پابندی لگانے کے علاوہ مساجد، خانقاہوں اور دینی درسگاہوں کی بندش اور اسلامی اقدار و روایات پر قدغن کی اصلاحات نافذ کی تھیں اور ترکی کو مکمل طور پر ایک ماڈرن یورپین ملک بنانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن ترک عوام اپنے عقیدے اور دینیات پر ان پابندیوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے اور گزشتہ صدی کے چھٹے عشرے میں منتخب وزیر اعظم عدنان مندرس شہید کی قیادت میں ان میں بہت سی اصلاحات کا جوا گردن سے اتار پھینکا، جبکہ اس کے بعد بھی ترک مسلمان جناب نجم الدین اربکان اور طیب اردگان کی رہنمائی میں بتدریج ان اصلاحات سے پیچھا چھڑانے میں مصروف ہیں۔ کمال اتاترک کی اصلاحات اسلام کے عقائد و عبادات اور معاشرتی نظام سے انحراف اور بغاوت کا اظہار تھا جن کا کسی مسلمان معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اسلام کا دم بھرتے ہوئے اس کے احکام کے عملی نفاذ سے مسلسل گریز کو مسلم ممالک کے حکمرانوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ مغربی دانشوروں کی پیروی کرتے ہوئے وہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ خلافت کا نظام آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے اور اسلامی نظام آج کی دنیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ لیکن افغانستان میں طالبان نے اپنے 5 سالہ دور میں اسلامی احکام و قوانین کے ذریعے جرائم پر قابو پا کر اور ایک منظم معاشرے کی طرف پیش رفت کر کے اس پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ مسلسل جنگ سے تباہ شدہ معاشرے میں بھی اسلامی قوانین کے ذریعے نہ صرف امن قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ سوسائٹی کو نظم و ضبط کا پابند بھی بنایا جا سکتا ہے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ امیر المؤمنین ملا محمد عمر کے صرف ایک حکم سے ان کے زیر حکومت پورے علاقے میں پوست کی کاشت مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، اور اب طالبان کی حکومت ختم ہونے کے بعد افغانستان میں پوست کی ریکارڈ کاشت کی خبریں بین الاقوامی اخبارات میں مسلسل منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اس لیے جنرل پرویز مشرف سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں مغربی دانشوروں اور اسلام دشمن لابیوں کے پروپیگنڈے سے مرعوب نہ ہوں، بلکہ اسلامی نظام کو ناقابل عمل قرار دینے کی بجائے دستور پاکستان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسلامی حق، اسلامی احکام و قوانین کے عملی نفاذ کی طرف پیش رفت کریں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر کہلانے کے بعد ان کی سب سے بڑی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم اور عالمی استعمار 12 اکتوبر 2003 نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم ہمارے دور کے سیاستدان نہ تھے، اس لیے ان کی بہت سی باتوں کو سمجھنا آج کی نسل کے لیے مشکل ہے۔ وہ اس ٹیم کے آخری اور باقی ماندہ فرد تھے جس نے آزادی کی جنگ لڑی اور آزادی کا پروانہ مل جانے کے بعد اس کے تحفظ اور بقا کے لیے زندگی بھر سرگرم عمل رہے۔ وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیم کے آدمی تھے۔
انہوں نے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا